العالمین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل سجائی۔ اس سے قبل اہل سنت کے ممتاز عالم دین علامہ پیر سید امداد حسین شاہ صاحب بڑے آسن انداز میں خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ پاک اس نوجوان کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ جناب اسٹیج سیکرٹری صاحب نے پہلی میری ملاقات ہے، ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں، اچھے اسلوب میں، الفاظ کا چناؤ بہترین تھا۔ اللہ پاک ان کے علم میں عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ جو بھائی بھی بیٹھے ہیں، مختصر سی گفتگو ہوگی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ رجب کی آخری ایام ہے۔ گزشتہ رات ماہ رجب کی یہاں پہ 27ویں رات تھی، ہمارے یورپ میں اس سے ایک رات پہلے تھی 27ویں کی رات۔ تو آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس رات بھی اللہ کی عبادت کی، اور آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سن رہے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا، لنگر شاہ صاحب پہلے کھلا چکے ہیں، سب ایسے ہی کھا چکے ہو لنگر صاحب؟ کھانا ابھی کھانے والے ہیں؟ اچھا، پھر تو یہ جو ہے نا لنگر کھانے والے ہیں، پھر تو مجھے خیال رکھنا چاہیے۔ بلی کوئی سی وہ نماز نہیں پڑھتا سی تو ماں نے بڑا زور لے کے پتر نماز پڑھی کر، وہ اتفاق نال ماں کی گل من کے انہیں کہا کہ اج میں نماز پڑھنے جاواں گا۔ اگوں رمضان شریف کا چند چڑھ گیا، تو رات سی پہلی تے 20 تراویاں قاری صاحب کی منزل بڑی پکی، انہوں نے کہا بھی 28 پارے میں اج رات پڑھ لواں، پھر تھوڑے پڑھا گا۔ وہ بیلی آ کے انہیں پیچھے نیت لی تھے، نیت انہوں پتہ نماز تراوی دی، 2 رکعت نماز تراوی بندگی اللہ تعالیٰ دی، سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، تے پیچھے امام دے اللہ اکبر۔ بیچارے نے کوئی 16 تراویاں پڑھیاں تے پھر ذرا تھک گیا، انہوں نیت کرن لگیا کہ 2 رکعت نماز تراوی بندگی اللہ تعالیٰ دی، سنت نبی پاک دی، تے ظلم اس مولوی صاحب دا۔ تو میں تھوڑے کو یہ نہیں سننا چاہتا تسی آکھو گئی لندن تو آ کے تے ظلم اس مولوی صاحب کا نام چند گلاں کراں گا، انشاءاللہ سمجھ آن گیا، محبت میں بیٹھو گے، ثواب بھی ملے گا تے لنگر بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو نیت یہ رکھو کہ اس محفل چان اللہ بھی راضی تے اللہ دا رسول بھی راضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نقیب صاحب نے بھی آپ سے کہا کہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کوئی فائدہ ہوگا یا کوئی دنیاوی منفعت تو ہوگی۔ اللہ کا ذکر کرنے سے یوں سمجھیے کہ ساری کائنات کے خزانے نصیب ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی آخری حدیث پاک ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمتان 2 کلمے ایسے ہیں، حبیبتان اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا تو زبان کی یہ کلمات ترازو پر بہت زیادہ بھاری ہوں گے۔ اور ہے کیا وہ؟ پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پڑھیں گے آپ ساتھ؟ پڑھیے، یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر کوئی مشکل ہے پریشانی ہے تو یہ نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ پاک نے بیان کیا اور مصطفیٰ کریم کی زبان نے ہم تک پہنچا دیا، اس لیے اس کا ورد کریں گے تو اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے گا۔ اگلی بات یہ ہے بھائیو کہ اللہ کا ذکر کرنے سے ملتا کیا ہے؟ علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے تفسیر البیان میں بیان فرمایا
کہ جب جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، آپ جانتے ہیں کہ ہر طرف خشک سالی تھی، لیکن سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کے خزانے بھرے ہوئے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی آئے اس کے پاس جو تھوڑی بہت کرنسی ہو وہ لے لینا اور ان کو گندم آٹا دے دیا کرنا، لیکن اگر کوئی زیادہ مفلس محتاج تنگ دست آئے تو میرا دل چاہتا ہے، چونکہ زیادہ غریب ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے دوں میں۔ تو ایک نوجوان آیا، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، کہا یوسف علیہ السلام میرے قبیلے میں بڑا قحط پڑ گیا، بڑے دور کا سفر کر کے آیا ہوں، تو آپ کے غلے بھرے ہوئے ہیں، خزانے بھرے ہیں، تو مجھے کوئی آٹا دیجیے اور ساتھ کوئی سواری بھی دے دیجیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے حکم دیا اس کو 10 بوریاں دے دو، ساتھ سواری بھی دے دو۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ یہ تو کم ہے، میرا قبیلہ بڑا ہے، آپ ایسا کریں کہ اور دے دیں۔ آپ نے 20 دی، 30 دی، 40 دی، لیکن وہ پھر حل میں مزید کی بات کرتا رہا کہ اور دیں اور دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے زیادہ سے زیادہ کسی کو 50 بوریاں 100 بوریاں دی، تو اور مانگتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ یوسف تجھے پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو مجھے اپنا سارا خزانہ ہی دے دے۔ اب تجسس پیدا ہوا، یہ اتنا دعویٰ کیسے کر رہا ہے کہ تجھے پتہ چل جائے، تجھے انٹروڈکشن ہو جائے، تعارف ہو جائے، تو سارے خزانے ہی مجھے دے دے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے پوچھا تو ہے کون؟ اب میرے بھائیوں سنو، اس نوجوان نے کہا یوسف علیہ السلام تجھے یاد ہے، آپ کو یاد ہوگا جب 7 کمرے تھے، 7 کو تالے لگے تھے، ایک عورت تیرے پیچھے بھاگی تھی، تالے ٹوٹتے گئے تھے، اس عورت نے آ کر تیرا کرتا پکڑ لیا تھا، کرتا پیچھے سے پھٹ گیا تھا، دروازے پر اس کا خامد کھڑا ہوا تھا، اس وقت گھبراہٹ کا عالم تھا۔ یوسف یہ بتا تیرے حق میں گواہی کس نے دی؟ یوسف علیہ السلام نے کہا وہ پنگوڑے میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر عورت سچی ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں۔ تو وہ گواہی اس چھوٹے سے بچے نے دی، اس نے میری شان بیان کی تھی، وہ بچہ بولا تھا۔ وہ نوجوان کہنے لگا یوسف وہ بچہ میں ہی تو ہوں جو اب بڑا ہو کے تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ اچھا تو ہے جس نے میری شان بیان کی، میری پاکیزگی بیان کی، میری عظمت کا ڈنکا بجایا، میری پاکیزگی کا اظہار کیا۔ اب تو جو مانگتا ہے میں تجھے دیتا جاتا ہوں، باقیوں کے لیے پابندی پر تو جو مانگتا ہے میں تجھے دیتا ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام نے اس کو جی بھر کر دیا۔ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا یوسف کسی کو 10 بوریاں، کسی کو 20 بوریاں، کسی کو 50 بوریاں، اور اس نوجوان کو سارا خزانہ دینے پہ تیار۔ کہا مولا یہ وہ ہے جس نے میری عظمت بیان کی، میری پاکیزگی، میری طہارت، میری عصمت، میری نفاست کا اظہار کیا۔ کہا یوسف تو کون ہے؟ کہا مولا میں مصر کا بادشاہ ہوں۔ کہا یوسف تیرے خزانے محدود ہیں، تو مصر کا بادشاہ ہے جو تیری شان بیان کرے، پاکیزگی بیان کرے، تو خزانے عطا کرتا ہے۔ میں تو رب العالمین ہوں جو میری شان بیان کرے گا میں کیا عطا فرماؤں گا؟ دل کرے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اب دوستان محترم، ان مجالس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ جہاں دل کی طہارت ہو وہاں زبان کی طہارت بھی ہو جاتی ہے۔ فضول بولنا ناجائز ہے، من سامتا نجا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو خاموش رہا بچ گیا، لیکن ذکر میں آ کر اپنی زبان کو ذکر سے تر کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا زندہ اور مردہ کی مثال کیسے ہے؟ وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر کرنا۔ اب آئیے چند باتیں معراج النبی کے حوالے سے۔ قرآن مجید میں
3 مقامات پر اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا ذکر کیا. جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا مقصد کیا تھا معراج کا؟ تاکہ حبیب آ اور میں تجھے اپنا دیدار عطا کرتا. بعض بھائی کہتے ہیں نہیں، جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا تھا. اب آپ خود غور کریں کہ جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا کیا یہ حضور کی معراج ہے؟ نہیں، معراج کی رات اللہ پاک نے فرمایا کہ لا مقام آ اور تاکہ تجھے میں اپنا دیدار عطا کروں. اب یہ چند باتیں توجہ سے سمجھ لیجئے گا. کوئی بھائی اعتراض کرے گا اس کا جواب بھی آپ کو آنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ رب العالمین تو قادر ہے، وہ چاہے تو نبی پاک کو یہاں پر بھی دیدار کروا سکتا ہے، تو پھر اللہ پاک لامکان میں کیوں لے گیا؟ مکان کی حدوں سے نکال کر لامکان میں کیوں لے گیا؟ اب اس کو سمجھیے گا. رب العالمین کی بے شمار صفات ہیں، لیکن 2 صفتیں یاد رکھیں. اللہ پاک قادر بھی ہے، اللہ پاک حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے. قادر کا معنی کیا ہے؟ اس کے پاس قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اب یہ بات سمجھیے کہ پھر وہ دیدار وہاں کیوں ہوا جہاں کوئی جہت نہیں، نہ شمال نہ جنوب نہ مغرب، نہ شمال نہ جنوب، نہ اوپر نہ نیچے، نہ مشرق نہ مغرب، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس جگہ کیوں بلایا گیا؟ دیدار اگر کروانا تھا تو زمین پہ کروا دیتا. علماء فرماتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ قادر بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، طاقت بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے. حکمت ضروری ہے، اور دین کی تبلیغ بھی حکمت کے بغیر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. دین کی دعوت بھی دو گے تو حکمت ہوگی تو دعوت دے سکو. علم کے پہاڑ بھی ہوں لیکن حکمت نہیں ہے تو وہ مؤثر بات